دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت کی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی فضل الرحمان صاحب کی بھی ہے، جو جموں سے ہجرت کر کے سیالکوٹ پہنچے۔ میرا نام فضل الرحمان اور ہم راجپوت فیملی سے رکھتے ہیں تعلق۔ سلیریا راجپوت ہے، جموں میں بہت سارے تھے، مسلمان زیادہ بھی پڑھے ہوئے تھے، بہت کم لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے شوق تھا بڑا پڑھنے کا، اور میں اپنے شہر کی محلے میں ہمارا ایک پرائمری اسکول تھا، جس کو کہتے تھے محلہ جلاکا جموں توی محلہ، وہ پرائمری اسکول تھا، اس میں پڑھا ہو، اور اس کی دیوار میرے ساتھ ہی لگتی تھی۔ جموں میں میرا بہترین ریکارڈ تھا، آئی واز دی بیسٹ اسٹوڈنٹ رائٹ فرام پہلی جماعت، نمبر 1۔ نمبر 2، میرا ہینڈ رائٹنگ بہت اچھا تھا۔ سارے اسکول کے بورڈ جو ہے نا میں نے بنائے ہوئے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، ٹاٹ تھے لگے ہوئے، ٹیچر جو تھے وہ مسلمان تھے، کوئی 3-4 ایسے ٹیچر تھے جو ہندو بھی تھے، لیکن ہندوؤں کا میں بڑا قائل تھا، وہ بھی میرے بڑے قائل تھے، کیونکہ میں ساری جماعتوں میں پہلی سے لے کے 10ویں تک، 9ویں 10ویں تک فرسٹ آتا رہا ہوں۔ میری فیملی میں میری 3 بہنیں تھیں، ایک ان میں سے شادی شدہ تھی، دوسری کی بعد بھی ہوئی ہے، تیسری کی بعد بھی ہوئی ہے، 3 بہنیں اور 3 بھائی۔ میں ایک میرے سے چھوٹا تھا عبدالرحمان، اور ایک بڑے تھے محمد جان۔ وہ کالج میں پڑھتے رہے تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن چھوڑ دیا تھا، وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکے۔ ٹیچر جو تھے مجھے گھر بلا کے میری خدمت کرتے تھے، اتنا، حالانکہ میں مسلمان تھا وہاں، لیکن ہندو لڑکے، سکھ لڑکے، عیسائی لڑکے وہ بھی تھے۔ FSC بڑے کالج میں کیا میں نے، لیکن ادھر چونکہ وہ انگلش شروع ہو گئی تھی، وہ مجھے اتنا میں بہتر نہیں کر سکا، بٹ پاس ہو گیا تھا۔ میں کوئی 8 سال کا تھا، شاید 7-8 سال کا تھا، تو ہمارا محلہ جو تھا وہ ایسا تھا، اس کا نام تھا جلاکا محلہ۔ وہاں سے مندر کی طرف جاتے تھے، وہ آتے تھے ہندو فیملی سے، اور پلیٹ میں کچھ ہوتا تھا کھانے کا یا کوئی اچھی چیز ہوتی تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا، یار دیکھو اس کو کیا کرتا ہے۔ وہ 8ویں میں پڑھتا تھا میں، تو اس کو میں ٹچ کر کے پلیٹ کو میں بھاگا اپنے گھر، نزدیک ہی تھا گھر، گھر میں جا کے باتھ روم میں بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ مطلب شکایت کوئی نہ ہو ایسی، تو وہ آئے گھر میں، انہوں نے، میرے والد صاحب وہ درزی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اب کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوا۔ میں جب پتہ لگا کہ وہ چلے گیا تو میں نیچے آ گیا، پھر میری پوچھ پرچھ ہوئی ہے، کیوں کیا آپ نے ایسے کیا؟
کیا کیا. تو مجھے جس شخص کو میں نے ٹچ کیا تھا وہ ہندوئی تھا، اور میں نے اس سے پوچھ لیا، اسکول میں پوچھا آپ کا گھر کدھر ہے. انہوں نے بتایا کہ یہاں سے کوئی ایک آدھا میل ہے دور بازار میں، اور یہ میرا نام ہے، یہ میرے والد کا نام ہے، یہ اسے سارے بتا دیے. میں نے کہا میں معافی مانگ آتا ہوں، ٹھیک ہے یہ میں نے غلطی کی ہے. تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے. میں پھر گیا ان کے گھر، کچھ لے کے بھی گیا بازار سے، مٹھائی شٹائی ہوئی کہ تو بیٹھا ان کے گھر. ان کے والد صاحب نے باتیں کی، کوئی میرے ساتھ اس طرح نہیں کیا اس نے، صرف باتیں کی ہے. شریف آدمی لگتے تھے وہ. تو کوئی کھانا کھلایا بازار سے، نوکر کو کہا جاؤ بازار سے مسلمانوں والا کھانا لے آؤ. وہ کھانا میں نے ان کے سامنے کھایا، اور پھر انہوں نے سمجھایا تھوڑا بہت اور فارغ کر دیا. گھر آ گیا. بس گھر میں نے آگے کا کچھ نہیں کیا انہوں نے، بس ٹھیک ہے ایسے ہی لڑکے شڑکے بھی نہیں دے، گالیاں بھی نہیں نکالی، مارا بھی نہیں ہے، بدنامی بھی نہیں کی. تو آ گیا میں. میرا جانا جو تھا ان کے لیے بہت مطلب زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو یہ ہے وہ شکایت. باقی ساری زندگی میں میں نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکایت نہیں، موقع نہیں دیا کسی کو نہیں. والد صاحب بہت کم بولتے تھے اور زیادہ نہیں بولتے تھے، اور ان کو بھی ساری بات بتائی، والدہ کو بھی بتائی، میری ہمشیرہ تھی ان کو بھی بتائی. تو میں اور میری ہمشیرہ ان کے گھر گئے کچھ 5ویں 6ویں دن، اور ان سے معافی مانگ کے آئے تھے. میں بڑی پتنگ بازی کرتا تھا. یہ ایک مجھے شوق تھا. مار پڑتی تھی، گالیاں پڑتی تھی، اور خوب اس میں ڈنڈے شڈے پڑتے تھے مجھے، لیکن چھپا دیتا تھا. ٹھیک ہے. میری والدہ نہیں شکایت کرتی تھی، لیکن میرے بڑے بھائی صاحب تھے وہ بہت ریلیجس مائنڈڈ تھے. ایک لڑکا تھا، عمر الدین کا بیٹا تھا، اس کا نام مجھے نہیں یاد. اس کو ہندوؤں نے چھیڑا تھا اپنے علاقے میں، اور وہ اس کو مارا بھی تھا. وہ گھر آیا تھا روتا روتا. تو یہ ایک ہے. اور باقی تو مسلمانوں کو انہوں نے کافی قتل کیا ہے. تو خبریں آ رہی تھی جموں شہر میں، اور مندروں سے کہ انہوں نے یہ مندر بھی خراب کر دیا، مسلمانوں کو فلانے بازار میں بھی مارا ہے. مسلمانوں کو ان کے اپنے ہندوؤں کے مکانات تھے وہ انہوں نے مسلمان کو لڑائی ہوئی ہے، اور وہ کئی شہید ہو گئے تھے. مسلمان اکٹھے ہو گئے. وہاں میں 1 مہینہ رہا ہوں. پولیس لائن کا جو جگہ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. پولیس لائن اپنے نزدیک تھا کوئی آدھا کلومیٹر تھا. میں تو پیدل ہی چلا، تو نزدیک تھا. وہ بچے سارے ٹانگے میں بیٹھے، اور جا کے جو مسلمانوں کے لیے میدان رکھا ہوا تھا اکٹھے ہونے کے لیے، ادھر چلے گئے. پولیس لائن میں ہم رہے ہیں کوئی 1 ہفتہ. اس کے پہلے ہم ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، اپنے محلے سے دور تھا، وہ مسلمانوں کے محلے میں تھا. وہ اس میں رہتے تھے. 1 مہینہ اس میں رہا ہوں میں بچوں کے ساتھ.
اور جب وقت آیا نا انہوں نے کہا کہ آؤ بھائی چلے پاکستان جائے، تو وہ ایک مہینہ یا کچھ دن ہوں گے وہاں ہم دوسرے گھر سے جو کرائے پر لیا تھا وہاں سے چلے، اور نزدیک ہی تھا یہ ہمارا جو یہاں اکٹھے ہونا تھا انہوں نے عیدگاہ میں، وہاں پہنچ گئے، عورتوں کو انہوں نے دوسری طرف رکھا، علیحدہ ہو گئی، فکر ہوا کہ کہیں یہ گڑبڑ نہ ہو، مردوں نے اپنا آگے بیٹھے، عورتیں پیچھے تھیں، عیدگاہ میں میدان میں بیٹھے، وہاں افراتفری پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لوگ جگہ ڈھونڈ رہے تھے بیٹھنے کے لیے، اور ایک بندہ اعلان کر رہا تھا، اور وہ جس طرح اس نے بتایا اسی طرح بیٹھ گئے ہم، لوگ آ رہے تھے، لوگ وہ جلدی آ گئے تھے کیونکہ اعلان بڑا زبردست ہوا تھا، مسلمان چلے عیدگاہ پہنچے میدان میں، پھر میدان میں آگے جب تو سارا ہمارا رائٹنگ شائٹنگ ہوا، جا کے دستخط کیے، واپس آ گئے، تقریر ہوئی، اس کے بعد فارغ ہو گئے، وہاں سے پھر چلے گئے، پیدل ہی گئے، نزدیک تھا گھر، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ آگے جو گئے ہیں، بسوں میں ہم بڑے آسانی سے چڑھ گئے، چلے گئے، اور بسیں اور کوئی کام نہیں تھا ان کو، وہ نہ ٹھہری ہے ادھر، نہ ادھر ٹھہری، نہ ادھر ٹھہری، سیدھا وہ آ گئے ادھر سیالکوٹ کے میدان میں۔ آرڈر ہوا گورنمنٹ کا کہ آپ نے بسوں پر چڑھ کے تو پاکستان جانا ہے، ٹھیک ہے، بسیں ادھر کھڑی ہو گئی، ہمیں بھی ایک بس میں جگہ ملی، میرے بہنوئی تھے ابراہیم صاحب، یہ 3-4 ہی تھے بندے، تو وہ بیٹھ کے بسوں میں، اور وہ خالی ہونا شروع ہو گیا، تو پھر ہم تو سیالکوٹ کی طرف سے جا رہا تھا، سچیت گڑھ بارڈر تھا، انہوں نے کافی سارے قتل کیے ہیں، اور ان کے گھر میں چوری شوری جو کچھ بھی سودا مونا جو ہوتا تھا وہ لے گئے ہیں، رعایتہ بھی تھا، وہ ادھر بھی نیچے جاتی سڑک وہاں بھی قتل کیے، رستے میں بھی قتل کیے، اور جموں کے شہر میں بڑے قتل ہوئے ہیں، اور لوگوں کو لوٹا گیا، لوگوں کو مارا گیا۔ پھر چونکہ ہمارا مقصد تھا ہم پاکستان چلے، ٹرک تیار تھے، وہ آتے گئے، آہستہ گئے، تو ہم بیٹھتے گئے اس میں، پھر وہ انہوں نے کوئی 27 ٹرک تھے یا کتنے تھے، اتنے تھے، وہ سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں کوئی ہمیں ہوش ہی نہیں تھی کہ ہم جا رہے ہیں، ادھر کیوں دیکھیں، ادھر کیوں دیکھیں، تو ہندو زیادہ تھے نا، میجارٹی بھی تھے، خوف تو رہا ہے جی، ساری مطلب پیدل بھی چلے اور دوسرے بسوں پر بھی چلے ہیں، تو خوف تو رہا کہ رستے میں ہندو شد کو پکڑ نہ لے، گاڑی کو کوئی رکھتا پہنچائے، کوئی اس طرح کا تھا، تو زور تھا، ڈرتے گئے ہم تو خوشی سے نہیں گئے۔ قائد اعظم کو اس سے پہلے میں مل چکا تھا، جب میں جموں شہر میں تھا، اور انہوں نے جامعہ مسجد میں جانا تھا، میں بھی چلا گیا، شام کے 4 بجے تھے، وہاں انتظار کر کے، تو وہ بلے ہیں بیٹھے تھے، وہ سٹیج پر بیٹھے تھے، اور ساتھ ایک بندہ ان کا ایڈیٹر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اونچی جگہ تھی، وہ جب ہم آتے تھے تو ہاتھ آگے کر کے بلاتے تھے، اپنا نام بتاتا تھا میں ہم کو، اور بڑا خوش تھا، وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ پھر ایک دن رات ادھر ہی رہے ہیں اس کیمپ میں، کھلے آسمان نیچے، پتہ چلا نا کہ قائد اعظم بھی آ رہے ہیں، اور پولیس لائن میں وہ اکٹھے ہیں، تو پھر پولیس لائن ہماری نزدیک تھی، روز خبریں آتی تھی مسلمانوں نے فلانی جگہ مسلمانوں کو چھیڑا ہے، قتل کیا ہے، کچھ موتیں بھی ہوئی تھی، شہید بھی ہوئے تھے،
اور وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ گئی. اتنی دیر میں 1947 آ گیا. تو پھر گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جو جانا چاہتے ہیں. ہم دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئے تھے. ہمارا محلہ ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا, بڑا خطرہ تھا. اور جو مسلمان جہاں میجارٹی میں تھے وہاں بہت کم ہوا. جب ہم سیالکوٹ پہنچ گئے اور سیالکوٹ پہنچ کے کرائے پر گھر لیا ہوا تھا, وہ عیدگاہ کے پاس تھے اور کوئی آدھے گھنٹے میں ہم پہنچ سکتے تھے جہاں ہمارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے عیدگاہ میں, میدان میں. قائد اعظم سے ملنے کا بڑا شوق تھا مجھے. قائد اعظم ایک اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جاتا تھا بندہ, السلام علیکم, کرسی سے ہی ملتا تھا, وعلیکم السلام کر کے واپس آ جاتا تھا. یہ تو مجھے بھولے گا نہیں ساری عمر. ہاتھ ملا رہے تھے لوگ, میری باری بھی آ گئی, لائن میں لگاؤ, میری باری بھی آ گئی. تو میں نے السلام علیکم کیا, ہاتھ ملایا اور واپس آ گیا. قائد اعظم سے مل کے آیا ہوں, بڑا خوش تھا میں. قائد اعظم سے مل کے آیا ہوں, لوگوں کو بتایا. قائد اعظم گھر میں جا کے بتایا میں قائد اعظم سے ملا ہوں. میں بڑی محبت کرتا ہوں اپنے وطن سے, بہت محبت کرتا ہوں. کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے جس میں میں داخل نہیں ہوتا.